بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی لمحہ گلاب ہو کس نمبر 11 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے نگہت عبداللہ نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام اقساط کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ پھر کتنے دن گزر گئے، اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ابو اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ رابعہ اس کے سامنے امی سے پوچھتی تھی تو وہ بھی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی، پتہ نہیں تمہارا باپ کیا سوچے ہوئے ہے، مجھ سے تو کوئی بات نہیں کی۔ اور اسے اب بیگم آفندی کی فکر نہیں تھی، نہ ان کی طرف سے یہ خدشہ کہ اس کے دستخط شدہ پیپر کو استعمال کر کے اسے رسوا نہ کر دیں۔ اسے صرف شہریار آفندی کا خیال تھا، جس کی محبت اب اسے پہر اور رلاتی تھی۔ پتہ نہیں شہری، میں تمہاری بنا کیسے جیوں گی، وہ زندگی تو نہیں ہوگی۔ اے اللہ، میں سارے موسموں کے سارے دکھ جھیل لوں گی، بس ایک یہ دکھ نہیں، اس سے پہلے میں مر جاؤں۔ وہ کتنی دیر سے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اس طرف کر ہوش بھلائے بیٹھی تھی۔ رابعہ کے آنے سے اور پکارنے پر بھی متوجہ نہیں ہوئی۔ آخر رابعہ نے زور سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تو بہت خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بس بہت ہو گیا، اپنی اداسیاں سمیٹ لو، رابعہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہنے لگی۔ میں تمہارے لیے خوشخبری لائی ہوں۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ پوچھو گی نہیں؟ چلو میں خود ہی بتا دیتی ہوں۔ ابھی ابو نے میڈم آفندی کو فون کیا ہے اور اپنی رضامندی دینے کے ساتھ کل رات کے کھانے پر بلایا ہے۔ رابعہ نے خاصے پرجوش انداز میں بتا کر اسے جھنجھوڑا۔ اس کے سینے میں جانے کب سے رکی سانس ہونٹوں کی قید سے آزاد ہو گئی۔ پھر وہ سیدھے سادے انداز میں بولی، سارے امتحان میرے حصے میں ہی کیوں آتے ہیں؟ تمہاری بات تو ابو نے فوراً حامی بھر لی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے پس و پیش کی تو میں بہت ہنگامہ کروں گی اور تمہارا انہیں پتہ ہے کہ رو دھو کر چپ ہو جاؤ گی۔ رابعہ خود ہی ہنسی، پھر کہنے لگی، بیوقوف، ایسے لوگوں کو اللہ سے ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ احتجاج کرنا اور لڑنا سیکھو اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بات مانی جائے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں احتجاج نہیں کر سکتی، لڑ نہیں سکتی۔ لڑ سکتی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے رنجشوں سے خوف آتا ہے۔ دلوں میں محبتوں کی جگہ اگر کدورتیں سما جائیں تو پھر ایک چھت تلے رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں خاموش ہو جاتی ہوں، اور میری خاموشیاں رائیگاں تو نہیں گئیں۔ وہ آخر میں کھل کر مسکرائی تو رابعہ اچھل کر بولی، رائیگاں؟ ارے بہت رنگ لائی ہیں، کل میڈم آفندی پوری تیاری کے ساتھ آ رہی ہیں۔ تیاری کے ساتھ کیا مطلب؟ مطلب ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ اپنے سارے ارمان ان پر نکالنا چاہتی ہیں، اس لیے کل وہ انگوٹھی پہنانے کی رسم کریں گی، بلکہ شہریار بھی ساتھ آئیں گے۔ رابعہ نے بتایا تو اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اور ہاں، جب یہ سب ہوگا تو پھر ظاہر ہے یہاں بھی کچھ اہتمام کرنا پڑے گا۔ بھیا بھابھی آئیں گے، اور امی کہہ رہی ہیں وہ ماموں جی کے ہاں سے سب کو بلائیں گی، اسپیشلی اعظام بھائی، کیونکہ تمہیں پتہ ہے امی اپنی اولادوں سے زیادہ اپنے اس چہیتے بھتیجے پر بھروسہ کرتی ہیں۔ سارا انتظام وہی کریں گے، باقی ہم تو جیسے کام بگاڑنے والے ہیں۔ رابعہ نے مزید تفصیل بتا کر کہا تو یہاں بھی وہ اعظام کی طرفداری کرنے سے نہیں رہ سکی۔ اعظام بھائی اصل میں ہر کام بہت خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں، اور ایک بار کے بعد انہیں دوبارہ نہیں کہنا پڑتا، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ چلو اب تم شروع ہو جاؤ، رابعہ نے جھنجھلا کر ٹوکا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، میں کیا کروں؟ مجھے وہ اچھے لگتے ہیں، خدا کے لیے۔ رابعہ ہاتھ جوڑ کر مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ سونی آ کر پوچھنے لگی، باجی آپ کل کیا پہنیں گی؟ کپڑے؟ رابعہ کے جواب پر وہ جہاں ہنسی وہیں سونی اپنے آپ میں سمٹ کر بولی، کون سے؟ رات میں اطمینان سے دیکھوں گی۔ تم نے کون سے نکالے ہیں؟ رابعہ نے جواب کے ساتھ پوچھا۔ وہ جو بھیا کی شادی پر پہنے تھے۔ ٹھیک ہیں، سونی نے بتا کر پوچھا تو رابعہ برا سا منہ بنا کر بولی، چل جائیں گے۔ اتنی بے دلی سے تو نہ کہو، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ رابعہ کو ٹوک کر سونی سے بولی، بہت اچھے ہیں سونی، وہی پہننا۔ اور آپ کون سے پہنیں گی؟ سونی نے شوق سے پوچھا۔ دیکھو امی کیا کہتی ہیں، جو وہ کہیں گی پہن لوں گی، اس نے کہا تو رابعہ سونی کو دیکھ کر بولی، اب امی سے جا کر پوچھو وہ کیا پہنیں گی، آپ تو بس ایسے ہی ہیں۔ سونی روٹھے لہجے میں کہتی ہوئی چلی گئی تو رابعہ اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی، پتہ نہیں کس پر گئی ہے، بہت معصوم ہے، میں جب اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو پریشان ہو جاتی ہوں، اللہ اسے ہر آزمائش سے محفوظ رکھے، اس نے کہہ کر گہری سانس کھینچی۔ بیگم آفندی اس وقت سب بھول کر صرف شہریار کی خوشی میں خوش تھیں، اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سارے شہر میں چراغاں کروا دیں، اور وہ ضرور کرتیں، لیکن فائقہ کے ابو نے صرف انہیں بلایا تھا، یعنی باقاعدہ تقریب کا کوئی پروگرام نہیں رکھا تھا۔
پھر بھی بیگم آفندی نے یہ دعویٰ کرا دیا تھا کہ وہ اپنے سارے ارمان پورے کریں گی، کیونکہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، اور اس پر وہ ابو خاموش ہو گئے تھے کہ گو کہ زیادہ وقت نہیں تھا۔ پھر بھی بیگم آفندی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی فائقہ کے لیے۔ شرارہ سوٹ، میچنگ سینڈل، چوڑیاں، بیوٹی باکس، زیورات، اس کے علاوہ مٹھائی، پھل اور پھول بے حساب تھے۔ وہ شام اترنے سے پہلے ہی شہریار کے ساتھ فائقہ کے گھر پہنچی تھی۔ استقبال تو ابو کے ساتھ ماموں جی، عزام اور سلمان موجود تھے۔ بیگم آفندی کو چونکہ کسی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے مروتاً تک انہوں نے رسمی کلمات نہیں کہے اور خاصی بے نیازی سے آگے بڑھ گئیں، جبکہ شہریار نے ہر ایک سے مصافحہ کیا اور آخر میں ابو کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ اتنا بہت کچھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ابو نے الجھتے ہوئے کہا تو بیگم آفندی ان کی طرف متوجہ ہو کر بولی، آپ نے مہلت کہاں دی؟ اتنی ایمرجنسی میں بس یہی کچھ ہو سکا۔ پھر بھی بہت ہے، امی نے کہا تو انہوں نے ذرا سے کندھے اچکائے، پھر کہنے لگیں، میری کون سی اور اولادیں بیٹھی ہیں، ایک ہی بیٹا ہے، اس کے لیے جتنا کروں کم ہے۔ پھر اس کے بچوں تک پتہ نہیں زندگی مہلت دیتی ہے کہ نہیں۔ کیوں نہیں، انشاءاللہ بہت خوشیاں دیکھیں گی آپ۔ امی نے کہا تو فوراً بولیں، بس آپ جلدی سے شادی کر دیں۔ امی قصداً ذرا سا مسکرائیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اٹھ کھڑی ہوئیں، میں ذرا بچیوں کو دیکھ لوں۔ بیگم آفندی ان کے دامن بچانے پر خاصی جزبوز ہوئیں، پھر بظاہر مامی جی سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں، لیکن بہت جلدی ہی انہیں گھبراہٹ ہونے لگی تھی، کیونکہ مامی جی خالص عورت تھیں اور بیگم آفندی کے لیے گھریلو باتیں کرنا، وہ بھی ایک متوسط طبقے کی عورت کے ساتھ، بہت مشکل تھا۔ جب ہی مصلحتاً بھی وہ خود پر جبر نہیں کر سکیں اور مامی جی کی طرف سے رخ موڑ کر شہریار سے مخاطب ہو گئیں، تم بور تو نہیں ہو رہے؟ کیوں آپ بور ہو گئیں؟ شہریار نے حیران ہو کر کہا تو فوراً بات بدل گئی، انگوٹھی تم پہناؤ گے کہ یا میں اندر جا کر؟ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ میری بات چھوڑو، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے ٹوک کر پوچھا تو مسکرا کر بولا، آپ جانتی ہیں کبھی کبھی تم مجھے بہت مشکل میں ڈال دیتے ہو۔ خیر میں دیکھتی ہوں ان لوگوں کا کیا پروگرام ہے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں اور ابو کی سوالیہ نظریں دیکھ کر ایک لہجہ کو رکیں، پھر بس ایکسکیوز می کہنے پر اکتفا کیا اور کمرے سے نکلیں تو برآمدے میں امی کو دیکھتے ہی پوچھنے لگیں، فائقہ تیار ہو گئی؟ آپ دیکھ لیں۔ امی نے کہا تو فائقہ کے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ رکے بغیر اس کی طرف آ گئیں اور کمرے میں موجود رابعہ، اسماء اور راحیلہ اور سونی کو دیکھتی ہوئی ان کی نظریں آخر میں فائقہ پر جم گئیں، جس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی اور آنکھوں میں محبتوں اور چاہتوں کا خمار، جس نے بیگم آفندی کو نہ صرف حیران کیا بلکہ وہ ٹھٹک بھی گئی تھی۔ آئیے آنٹی، رابعہ نے انہیں بیٹھنے کو کہا، تب وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ نہیں، بس ٹھیک ہے۔ تیار کر لیا تم نے اسے یا کچھ باقی ہے؟ بس اب ایک انگوٹھی پہنانی باقی ہے۔ رابعہ شوخی سے مسکرائی تو پھر لے چلو، انہوں نے کہا تو راحیلہ آگے آ گئی، وہاں مردوں میں کہاں لے جائیں، آپ یہیں پہنا دیں، ایک انگوٹھی ہی تو پہنانی ہے، اس انگوٹھی کی اہمیت شاید تمہیں معلوم نہیں ہے، انہوں نے ناگواری سے راحیلہ کو ٹوکا، پھر فائقہ کا ہاتھ تھام کر بولیں، چلو بیٹا، وہاں کوئی غیر نہیں، سب تمہارے اپنے ہیں۔ فائقہ کیا کہتی، خاموشی ہی رہی اور اٹھتے ہوئے رابعہ کو قریب بلا کر اس کا ہاتھ تھام لیا، کیونکہ اسے ڈرائنگ روم میں جانا عجیب تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہاں ابو، سلمان اور اعظام کی موجودگی کے خیال سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ بیگم آفندی سے لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں تو ایک دم خاموشی چھا گئی، جس پر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی اور اسے لے جا کر شہریار کے برابر بٹھا دیا، پھر ابو کی طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگیں، آپ کی اجازت ہے؟ ابو نے ذرا سا سر اثبات میں ہلایا، پھر ماموں جی کی ساتھ لے کر کمرے سے نکل گئے تو ایک لخت خاموشی کا سینہ چاک ہو گیا۔ عثمان نے فوراً اپنا کیمرہ سنبھال لیا اور ان خوبصورت لمحوں کو قید کرنے لگا تھا۔ بیگم آفندی انگوٹھی شہریار کو تھما کر ایک طرف ہٹ گئی تھی۔ السلام علیکم، شہریار نے سرگوشی میں اس پر سلامتی بھیجی تو اس کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ یہ بے ایمانی ہے، وہ جو کہتا ہے سب کے سامنے کہیں، رابعہ نے فوراً ٹوکا تو شہریار قدرے بکھلا کر بولا، میں نے تو کچھ نہیں کہا، تو اب کہہ دیں، راحیلہ نے شوخی سے کہا، ہوں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ادھر سے جواب نہیں آئے گا۔ شہریار اب سنبھل کر بولا تھا، اس کی طرف سے جواب ہم دیں گے، آپ کہیں تو؟ رابعہ نے کہا تو سرگوشی میں اس سے پوچھنے لگا، کہہ دوں؟ اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر منع کیا تو رابعہ اور اسماء نے شور مچا دیا، فاؤل پلیز۔ شہریار نے انہیں خاموش کرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا
और अंगूठी पहना कर बहुत सादगी से पूछने लगा, ये तो फाउल नहीं है ना? है तो लेकिन माना नहीं जाएगा। बहरहाल बहुत मुबारक हो। राबे ने मिठाई की प्लेट उठाकर इसके सामने कर दी। तभी बेगम आफंदी आगे आ गई और प्लेट से मिठाई उठाकर पहले फायका और फिर शहरयार को खिलाई। इसके बाद बारी बारी दोनों की पेशानी चूम कर बोली थी, खुदा तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाए। वो मुंह हाथ धोकर वॉशरूम से निकली तो कमरे में मौजूद राबिया के साथ अस्मा से देखते हुए बोली, सुनो, हम दोनों तुमसे जेलिस हो रही हैं, बल्कि तुम्हारी खुशकिस्मती से। अच्छा, वो समझ कर ज़रा सा मुस्कुराई, ज़्यादा कुछ नहीं बोली। तो अस्मा ने टोका, तुम्हें बुरा नहीं लगा? नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम जेलिस नहीं हो रही, यानी अगर होती तो इसका एतराफ़ ना करती। इसने कहा तो अस्मा हंस कर बोली, समझदार हो गई हो। अब ये मत कह देना कि अंगूठी पहनते ही। इसने फ़ौरन कहा तो अस्मा भी बर्जिस्ता बोली थी, नहीं, अंगूठी पहन कर तो तुम पराई हो गई हो। कोई नहीं। वह झीम कर मौजू बदल गई, तुम लोगों ने खाना खा लिया, तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हैं। बाहर चलोगी या यहीं ले आऊँ? राबिया ने उठते हुए पूछा, यहीं ले आओ। वो कहकर अस्मा के पास आ बैठी, तुम आज यहीं रुक जाओ, दिल तो मेरा भी चाह रहा है, लेकिन अगर अम्मी अकेली हो जाएंगी, फिर इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए अब्बा इजाज़त नहीं देंगे। अस्मा ने कहा तो फ़ौरन बोली, मामू जी से मैं इजाज़त ले लूँगी। नहीं, अभी रहने दो, फिर इंशाल्लाह तुम्हारी शादी पर बहुत सारे दिन आकर रहूँगी। वैसे शादी कब तक मुतवक्का है? अस्मा ने मना करते हुए पूछा। तो अनजान बन गई, पता नहीं, मेरा ख्याल है राबिया के तुम्हारी एक साथ ही होगी, है ना? पता नहीं यार। इसका अंदाज बात ख़त्म करने वाला था जब ये अस्मा उठ खड़ी हुई। ये राबिया कहाँ रह गई? मैं आ गई। राबिया ट्रे लिए हुए अंदर आई तो इसके पीछे राहिला को देखकर वह कसदन यूं बन गई जैसे कोई बात ना हुई हो। फिर भी राहिला बाज नहीं आई। ओह, तो तुम तो मंगनी ही में छुप कर बैठ गई। आइए भाभी, खाना खाएं। इसने अक्सर अनसुनी करते हुए कहा, मैं खा चुकी हूँ, तुम्हारी सास के साथ। उफ, कितना पोज कर रही थी, जैसे बहुत बड़ी आदमी हो। राहिला कॉम्प्लेक्स जाहिर होने लगा था, जिस पर राबिया फ़ौरन बोली थी, पोज क्यों करने लगी, वो हैं ही बड़ी आदमी। तुम्हारे डॉक्टर साहब नहीं आए? राहिला बात बदल गई, बुलाते तो ज़रूर आते, क्यों नहीं बुलाया? मैं भी देख लेती, शहरयार को देख लिया, राहिला ने कहा। तो राबिया शौक़ से पूछने लगी, कैसे लगे शहरयार भाई? अरे इतनी देर हो गई, सलमान को सुबह ऑफिस भी जाना है। राहिला किसी की तारीफ़ कर ही नहीं सकती थी। जब ये उजलत का मुजाहरा करती कमरे से निकल गई तो अस्मा ज़रा सी हैरत भरी हंसी के साथ बोली, क्या चीज़ है, अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझती। कभी फुर्सत से इनके पास बैठ कर देखो, मज़ा आ जाएगा। राबे ने हंस कर कहा तो इसने टोक दिया, चलो बस खाना खाओ। हाँ, इसकी मंगनी का खाना है, खाओ ज़रा अस्मा, ताकि तुम्हारी भी जल्दी हो जाए। राबे ने प्लेट अस्मा के हाथ में थमाते हुए कहा। तभी अज़ाम आ गए और अस्मा को मुखातिब करके बोले, अस्मा चलना नहीं है? नहीं, आज अस्मा यहीं रहेगी। अस्मा से पहले राबिया बोल पड़ी, हाँ अज़ाम भाई, अस्मा को आज यहीं छोड़ दें। इसने राबिया की तारीफ करते हुए कहा, अम्मी से पूछ लो, मामी जी मना नहीं करेंगी। हाँ, लेकिन वो अकेली भी तो नहीं जाएंगी। सुबह अब्बा और मैं तो ऑफिस चले जाएंगे, फिर अम्मी अकेली परेशान हो जाती हैं, इसलिए रुकने की बात छोड़ा, फिर मैं दिन में ले आऊँगा। अज़ाम ने अस्मा के रुकने पर एतराज़ नहीं किया और मजबूरी भी बता दी तो अस्मा इनकी तारीफ करते हुए बोली, भाई ठीक कह रहे हैं, अम्मी अकेली परेशान हो जाती हैं, फिर किसी दिन सुबह से अम्मी के साथ आ जाऊँगी। अच्छी बात है। इसने मज़ीद इसरार नहीं किया तो अज़ाम अस्मा को जल्दी आने का कहकर कमरे से निकल गए। राहिला और सलमान पहले ही जा चुके थे, फिर मामू जी वगैरह भी चले गए तो इसने इसी वक्त राबिया के साथ मिलकर सब बर्तन धोए और किचन साफ़ करके फारिग हुई तो केतली में पानी डालते हुए राबिया से पूछने लगी, तुम चाय पियोगी? नहीं भाई, मैं अब सोऊंगी। और तुम्हें नींद नहीं आ रही? राबिया ने मना करते हुए टोका तो ज़रा सा मुस्कुराहट के साथ बोली, आ रही है, लेकिन मैं अभी सो नहीं सकती। क्यों? वो शहरयार ने कहा था कि मैं सोने से पहले इन्हें फ़ोन ज़रूर करूँ, वो इंतज़ार करेंगे। इसे खुद अपने चेहरे पर रंग उतरते महसूस होने लगे थे। तो क्या वो इंतज़ार कर रहे होंगे? मेरा मतलब है 2 बज चुके हैं। फिर इसने केतली में चाय दम करके राबिया को सवाली नज़रों से देखा, फिर ये कि वो सो चुके होंगे, ख्वामख्वाह इन्हें डिस्टर्ब करोगी। बहरहाल तुम्हारी मर्जी, मैं तो सोने जा रही हूँ, शब खैर। राबिया कहती हुई किचन से निकल गई। इसने जल्दी से मग में चाय डाली, फिर लाइट ऑफ करके अपने कमरे में आते हुए टेलीफोन सेट साथ लेती आई और बेड पर आराम से तकिए के सहारे बैठकर शहरयार के नंबर डायल करने लगी।
हेलो। पहली बेल पर ही रिसीवर उठने के साथ शहरयार की आवाज़ सुनाई दी तो माजरत करते हुए बोली, सॉरी शहरी, आपको इंतज़ार करना पड़ा। नो सॉरी, इंतज़ार का मौसम अगर ठहर जाता तो भी मैं शिकवा ना करता, क्योंकि बड़ा कैफ था इसमें। और पता है, इस कैफ ने मुझ पर बहजाद के इस शेर के माने बाज़ा किए हैं, इस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए। अच्छा, वो यही कह सकी तो कदर तौक़ुफ़ से वो पूछने लगा, तुम खुश हो? हूँ। वो सोचते हुए बोली, अपने दिल पर हाथ रखें और देखें वो क्या कहता है। मेरा दिल? शहरयार के लहजे में कदर हैरत, शौक़ और तजस्सुस था। फिर वो एकदम खामोशी छा गई। वो अपना सारा ध्यान इधर मुंतकिल करके इंतज़ार करने लगी थी, और कितनी ही देर बाद इसकी आवाज़ सुनाई दी। कल तक मेरे अंदर बड़ा शोर था, जैसे मेरा दिल लहरों की तुग़यानी में हचकोले खा रहा था, लेकिन अब बड़ा सुकून है, क्योंकि मेरा दिल इस भंवर से निकल कर एक सुबह खरामी नदी की संग होकर बड़े खूबसूरत नगमे अलाप रहा है। मैं सुन रही हूँ। इसने मुस्कुरा कर कहा तो इधर वो ना समझने वाले अंदाज में बोला, क्या नगमे? इसकी मुस्कुराहट ज़रा सी हंसी में ढल गई। गुड, इसका मतलब है तुम खुश हो। शहरयार ने खुश होकर कहा तो वो रूठे लहजे में बोली, क्यों, क्या आपको शुबा था? नहीं, अलबत्ता ये ख्याल ज़रूर आ रहा है कि तुम खुश होने के साथ खौफज़दा भी होगी। शहरयार ने साफ गोई से कहा तो फ़ौरन बोली, नहीं, मैं खौफज़दा नहीं हूँ, और ये भी सुन लें कि मैंने बहुत खूबसूरत ख्वाब सजा लिए हैं। अच्छी बात है। वो जैसे इसका दिल रखने की खातिर बोला था, और ये कि अब मुझे नींद आ रही है। इसने अपनी रेस्ट वॉच पर नज़र डालते हुए कहा तो चंद लम्हे रुक कर बोला, ओके, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट। इसने रिसीवर रख दिया और अपने पीछे तकिया सीधा करके लेट गई।